صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اس لیے ذکر حسین کی یہ مجالس زندہ رہنی چاہیے، اس لیے ذکر حسین کو ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر، ہر قصبے میں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مخالفین کو، جو ذکر حسین کے مخالف ہیں، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، جو بھی ذکر حسین کا مخالف ہے، مخالف کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کیوں ہے؟ اس آپ کے اسی شہر کے اندر سکھ آزاد ہے، ہندو آزاد ہے، عیسائی آزاد ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر عقیدے کے حامل لوگوں کو اپنی عبادات آزادی سے کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ تو پھر حسین کے ذکر پر اتنا جز بز کیوں ہوا جاتا ہے؟ حسین کے تذکرے کی مجالس پر اس حد تک قدغنیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اس وقت دو مسائل ہیں، ایک حسین کی مجالس پر اعتراض اور اس کو محدود کرنے کی کوشش، اور دوسرا حسین کی مجالس کی سیکیورٹی کے نام پر حسین کی مجالس تک آنے والوں کے رستے میں مشکلات کھڑی کرنا۔ دونوں مسائل اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہیں۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں گیا ہوں، عرب ممالک سے زیادہ بند معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عرب ممالک سے زیادہ بند معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی حسین کی مجلس پر جہاں جہاں حسینی رہتے ہیں وہاں پر ایسی پابندی نہیں ہے، ایسی پابندی نہیں ہے۔ میں مختلف عرض کر رہا ہوں، یو اے ای اس وقت اسرائیلیوں کا حلیف ہے، 6 کی 6 ریاستیں، لیکن جن علاقوں میں مسلمانوں میں سے تشیع اثنا عشری کی مساجد اور امام بارگاہیں ہیں، وہاں پر سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ آ کر عزاداری کرتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مجلس سنتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں۔ حتیٰ سعودیہ کے اندر وہ علاقے جہاں پر تشیع موجود ہیں، جلوس نکلتے ہیں، عزاداری ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے اور ان کو آزادی ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ ایک عرصے سے یہ گویا اتنا انڈر پریشر لایا جا چکا ہے یہ موضوع کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر لوگ گھروں کے اندر ماتم اور مجلس کرتے ہیں اور پولیس FIR کاٹتی ہے۔ لوگ پنجاب میں زیادہ ہے، یہاں پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ لوگ گھروں کے اندر ذکر حسین کی مجلس کر رہے ہوتے ہیں اور پولیس آتی ہے، روکتی ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف FIR کاٹتی ہے۔ پہلے کچھ گمراہ شدت پسند تنظیمیں حملہ کرتی تھیں اور پولیس درمیان میں آتی تھی، آج ان شدت پسند گروپوں کا کردار پولیس، انتظامیہ اور حکومت ادا کر رہی ہے اور قانونی شیلٹر کے اندر ادا کر رہی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یہ دشمنی کیوں آہستہ آہستہ فروغ دی جا رہی ہے اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ذکر حسین سے تکلیف ہونے کی وجہ کوئی سمجھ آتی ہے؟ کیا حسین نبی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے جسم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی روح کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے بیٹے قرآن کی اصطلاح میں ہے یا نہیں ہے؟ نبی کے نواسے ہیں یا نہیں ہے؟ نبی کی میراث کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ان کے ذکر پر اس حد تک جز بز ہونے اور پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟